بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ جی بچوں، آج کی کلاس میں ہم نے تشریح سٹارٹ کرنی ہے اور سب سے پہلے میں شعر نمبر 1 کو ریڈ کروں گی اور پھر اس کی تشریح کروں گی۔ تیار ہیں آپ سب؟ ویری گڈ۔ اپنا قلم یا پینسل اپنے ساتھ رکھ لیجئے اور پوائنٹس کو ڈاؤن کرتے جائیے گا۔ جی، شعر نمبر پہلا ہے، جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوش نمائی۔ تشریح اس کی یہ ہے، اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اس نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ ہر طرح سے خوبصورت دکھائی دیتی ہے، اس میں ایک حسن ہے۔ اسی حسن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز اچھی دکھائی دیتی ہے۔ کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہیں اشیاء۔ دنیا میں جتنی بھی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں ان سب کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز کی شکل اور خوبیاں جدا جدا ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی جو بھی چیز بنائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ نظر آتا ہے۔ ہر چیز کی شکل و صورت بہت عمدہ ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے وہ ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کو ایک انوکھے اور عجیب انداز میں پیدا کیا ہے۔ اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے۔ ہر چیز کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیا پھدک رہی ہیں۔ اس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ باغ میں جب بہار کا موسم آتا ہے تو پودوں پر چھوٹی چھوٹی کلیاں کھلتی ہیں۔ یہ منظر بڑا دلکش ہوتا ہے۔ پھولوں سے بھری ہوئی ٹہنیاں بڑا خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں۔ ان پھولوں کا حسن اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ان پر چھوٹی چھوٹی چڑیاں آ کر اچھل کود کرتی ہیں۔ ان کو بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ جی بچوں، آپ میں سے کتنے بچے ہیں جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور آپ کو پیاری پیاری اچھی اچھی چھوٹی چھوٹی چڑیا کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کافی ریفریشنگ فیل ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کس کس کو چڑیا کی آوازیں اچھی لگتی ہیں؟ اب آپ دیکھ لیجئے، ان سب چیزوں کی تخلیق کرنے والا واحد یکتا اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، پرندوں کو کہتے ہیں۔ اس میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے نا؟ یہ ہم سب کے لیے پیدا کیا نا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم سب کے لیے جب پیدا کیا تو ہمیں کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کر کے، نماز پڑھ کے، اللہ پاک کی باتیں مان کے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ صحیح ہے نا؟ اچھے پازیٹیو وے میں اچھے بچے بن کر ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ ایسی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے باغوں میں رنگ برنگے پھول پیدا کیے ہیں جس سے باغ کا منظر حسین ہو جاتا ہے۔ ان پھولوں پر مختلف قسم کے خوبصورت پروں والے پرندے آ کر چہچہاتے ہیں، شوخیاں اور شرارتیں کرتے ہیں۔ یہ منظر انسان کی طبیعت میں ایک جوش اور ولولہ بھر دیتا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، اگلا شعر پڑھتی ہوں۔ چڑیوں کے عجیب پر لگائے اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ عطر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خوشبو کو کہتے ہیں۔ اس میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم تخلیق کرنے والا ہے۔ اس نے بڑی پیاری پیاری چڑیا بنائی ہیں۔ ان چڑیوں کو قسم قسم کے خوبصورت اور رنگ برنگے پر لگائے ہیں۔ کسی پر کا رنگ نیلا ہے تو کسی کا پیلا ہے، کسی کا سبز ہے تو کسی کا سرخ ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے نا کتنے خوبصورت پرندے ہوتے ہیں۔ اگر کبھی آپ نے ڈفرینٹ دیکھے ہوں، نیٹ میں آپ جا کے دیکھیے گا کتنے خوبصورت رنگوں والے، چھوٹے چھوٹے خوبصورت آوازوں والے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی ورائٹی بنائی ہے، لیکن تخلیق کرنے والا ایک ہی ہے، یکتا ہے، واحد ہے نا؟ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اور
ہر پر خوبصورت ہے، بیلنسڈ ہے اس کا. کبھی آپ اس کے پر آپ کبھی غور سے دیکھ لیں، اس کا ڈیزائن دیکھ لیں، مطلب کہیں بھی کوئی کہتے ہیں نا کوئی خامی نظر نہیں آئے گی. ایسا ہی ہے نا. اور یہی دلکش رنگوں کے پر جو ہیں چڑیوں کو دلکشی بخشتے ہیں. اسی طرح باغ میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، ہر پھول کی شکل اور جسامت الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پھولوں میں مختلف قسم کی خوشبو بھری ہے، جس کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول بھی خوشبودار ہو جاتا ہے. یہ بھی نیچرل پرفیوم ہوا نا، ہے نا. عطر خوشبو کو کہتے ہیں نا. آپ دیکھیں باغ میں جب آپ جاتے ہیں تو ہر طرف کتنی اچھی سی خوشبو پھیلی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے، کئی لوگ تو پھول گھر میں لا کر سجاتے ہیں تاکہ گھر اندر سے بھی مہک جائے. ٹھیک ہو گیا. تو ان سب چیزوں کا بنانے والا ایک ہی یکتا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا اللہ ہے. ایک واحد ہستی نے ان سب چیزوں کو تخلیق کیا ہے.